آپ کو عرض کیا کہ توبہ کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. چنانچہ یاد رکھیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. شراب پی لی یا کوئی برا منظر دیکھا تو یہ اللہ کی نافرمانی اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. مخلوق اس کے درمیان میں بالکل نہیں. اور دوسرا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مخلوق کا دخل ہوتا ہے. کسی کو مار دیا, پیٹ دیا, قتل کر دیا, اس کا مال چھین لیا, کسی کو برا بھلا کہا, اس کی دل آزاری کر دی. یہ مخلوق کو اس نے تنگ کیا یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں عبادت میں کوتاہی یا مالی کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی تو نظر نہیں آتی. یعنی بدنی عبادت یا مالی عبادت میں کوتاہی, یا ویسے بھی گناہ سرزد ہوا, مثلا شراب پی تو مادہ اگر شراب پی کسی نے تو اس میں کوئی مالی عبادت ترک نہیں ہوئی, کوئی جسمانی عبادت ترک نہیں ہوئی. اس کا طریقہ تو یہی ہوگا فقط کہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لے, یعنی زبان سے اظہار کرے اللہ میں شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دے, دل سے نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور اگر کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے اور وہ عبادت بدنی ہے, مثلا نماز نہیں پڑھی, بالغ ہو جانے کے بعد نماز قضا کی یا روزے قضا کیے, تو ان میں توبہ صرف زبان سے نہیں ہوگی بلکہ زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اسے ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا, تب اس کی توبہ کامل کہلائے گی. لہٰذا قضا نمازوں کا حساب کر کے, روزوں کا حساب کر کے ان کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر کسی مالی عبادت میں کوتاہی کا مرتکب ہوا, مثلا کسی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی, حج فرض ہو گیا لیکن اس سال حج نہیں ادا کیا, اسی طرح کسی سال قربانی واجب تھی لیکن قربانی ادا نہیں کی, تو یہ عبادات ان عبادات میں تاخیر کی بنا پر یا ان کو چھوڑ دینے کی بنا پر توبہ بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا. اگر زندگی میں ادا کر لے بہت اچھی بات, یہ بدنی عبادت کے لیے بھی ہے, مالی کے لیے بھی. زندگی میں توبہ کر کے ان کو ادا کر لے بہت اچھا. اگر نہیں کر سکا تو موت کے وقت پھر وصیت کر کے جانا واجب ہوتا ہے کہ میری کچھ نمازیں رہ گئی ہیں, روزے رہ گئے, حج رہ گئی, زکوٰۃ رہ گئی, یہ تم ادا کر دینا. تو پھر گھر والے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چونکہ مالی وصیت کر کے جائے گا اس لیے تہائی مال سے اس وصیت کو پورا کریں گے. اگر تہائی یعنی مال کے تیسرے حصے سے وصیت پوری ہو جاتی ہے ٹھیک, اگر نہیں ہوتی تو پھر ورثاء کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بقیہ مال کو بھی وصیت پورا کرنے کے لیے لگا دیا جائے, لیکن بہرحال وصیت کر کے جانا لازم. اور اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا روحانی تکلیف دی ہے, جسمانی تکلیف دی ہے یا مالی تکلیف دی ہے. روحانی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات سخت بول دی, دل آزاری کر دی, کسی کی غیبت کی, اسے اطلاع مل گئی کہ اس نے میری غیبت کی ہے, اس سے فقط دل کو رنج پہنچتا ہے, جسم کو تکلیف نہیں ہوتی, یعنی کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر سامنے والے کو روحانی اذیت ہوئی ہے تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی, اس سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا, پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. اب اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک, اگر بالفرض آپ نے معافی مانگی اور وہ راضی نہیں ہوتا تو اس میں پھر آپ کا قصور اب ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے گا, یعنی اس شخص کو بروز قیامت ضرور آپ سے راضی فرما دے گا اور آپ انشاءاللہ گرفت میں نہیں آئیں گے. دوسرا, اگر ہم نے کسی مخلوق کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی, تھپڑ مار دیا, ٹانگ توڑ دی, ہاتھ توڑ دیا, آنکھ پھوڑ دی وغیرہ وغیرہ, تو اس میں پھر باقاعدہ شریعت کے قوانین ہیں کہ اس میں دیت کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی قصاص لازم ہوتا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. تو اگر وہ سامنے والا کسی چیز پر راضی ہوگا تو یہ مالی جرمانے ادا کرنے پڑیں گے یا قصاص دینا پڑے گا, اعضاء کا قصاص. اور اگر بالفرض وہ معاف کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ نہیں, تو پھر بھی آپ کو ایک تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کو جسمانی اذیت پہنچی, اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ, تبھی توبہ کامل ہوگی. تیسرا, اگر کسی کو مالی تکلیف پہنچائی, مثلا امانت میں خیانت کر دی, شرکت تھی کاروبار میں فراڈ کر کے پیسہ لے لیا, چوری کر لی, ڈاکہ مارا, جوئے کے ذریعے پیسہ کمایا, سود کے ذریعے پیسہ لیا, یہ تمام پیسہ جو ہے یہ حرام تھا. اور اس کا شرعی اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ یا تو آپ مالک کو واپس کریں, اگر مالک معلوم ہو اور مال بھی آپ کے پاس موجود ہے تو مالک کو پہنچانا ہوگا, واپس کر دیجیے. اور اگر بالفرض مال ختم ہو گیا, مالک معلوم ہے, مال آپ کے پاس بالکل نہیں, تو جا کے اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, میرے پاس مال نہیں ہے, اگر ہوا تو میں آپ کو دے دوں گا. یا بالکل مال ہی معاف کر دیں کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا, مجھے معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک, پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اور اگر بالفرض مال ہے لیکن اس مالک کا پتہ نہیں, غائب ہو گیا وہ, تو اب حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اسے ورثاء کو تلاش کریں, اگر وارث ملے ان کو مال دے دیں. اگر وارث بھی نہیں ملتے, کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے, یہ معلوم مالک ہے لیکن غیر موجود مالک کی طرف سے وہ مال صدقہ کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی. تو یہ کچھ طریقہ ہوتا ہے توبہ کا. ہمیں اپنے گناہ کی نوعیت کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا اللہ کے درمیان ہے یا مخلوق کے درمیان ہے. اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہے تو پھر اس کا تعلق کیا مال سے ہے یا بدنی عبادت سے ہے یا ان دونوں کے علاوہ ہے. سب کی توبہ کا طریقہ آپ کو بتایا. اسی طرح مخلوق سے اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, کوتاہی کے آپ مرتکب ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا روحانی تکلیف ہے, جسمانی ہے یا مالی ہے, اس کی توبہ کا طریقہ آپ کو سب بتایا.